سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے، ان پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں، انہیں بہت سی بڑی بڑی مشکلات تکالیف سے نجات دی ہے۔ بے شک اللہ کریم کے ہاں دین ہے تو دین اسلام ہے، اور دین کا معنی کیا ہے؟ طرز زندگی۔ روزمرہ کے ہمارے جو مشغولیت ہیں، مصروفیات ہیں، ان کو دین کہتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک یہی دین ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کہتے ہیں سلامتی والا، امن چین والا، سکون و اطمینان والا طرز زندگی۔ جیسے قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کریم دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کسی اور طرز زندگی کو اپنائے گا وہ خسارے میں ہے، خسارے میں رہے گا۔ اللہ کریم اس سے وہ طور طریقہ دین قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ دین اسلام جو ہے اس کی بہت سے مفادات ہیں، بہت سے اس کے ثمرات ہیں، کیونکہ جو دین اسلام کی طرح زندگی گزارے گا، طرز زندگی جو ہے وہ اسلام کے مطابق اپنائے گا تو اسی کی نجات اخروی ہوگی۔ جیسے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی وہ مومن اور ایماندار نہیں ہو سکتا، اور میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب قرآن مجید اور پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت احادیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس لیے کہ یہ اسلام ہی ایسا دین ہے جو قیامت تک غالب ہے اور غالب رہے گا۔ اسلام مغلوب ہونے کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا جو پہلا ہراول دستہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بابرکت نفوس پر مشتمل ہے، وہ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اسلام کے فیوز و برکات سے اللہ کریم نے نوازا، جنہیں اسلام کے بنیادی اصول، قواعد و ضوابط، نظم و نسق یہ مبنی مستفید ہونے کا قوانین سے موقع ملا۔ یہ ان کی سعادت مندی اور خوش نصیبی تھی کہ انہوں نے اسلام کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، مضبوطی سے پکڑے رکھا،
بفرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت اسلام میں ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے اور اپنا قیمتی بہترین مال و متاع انہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت، تبلیغ اور دنیا میں پھیلانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے اپنا قیمتی بہترین مال و متاع اسی کو سمجھا اور خرچ کیا۔ اللہ نے اس جذبے کی بنا پر انہیں اپنے فضل و کرم سے بہت نوازا، انہیں حکومت اور سلطنت عطا فرمائی۔ خلفائے راشدین کی ہسٹری آپ پڑھیں تو اللہ کریم نے ان کو بہت بڑا اعزاز بخشا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کے مراتب اور مقام اور مرتبہ کو بہت بلند کیا، یہاں تک ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، کیونکہ ان کی زندگی دین اسلام کے مطابق گزری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، منقع، مصفہ، ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک صاف، اور انہوں نے دین اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ دعوت اسلام گھر گھر پہنچائی، بلکہ جب دین اسلام کی ابتدا ہوئی مکہ مکرمہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی خاندان کو، اپنے اعزاء اقارب کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ میں نے 40 سال کا عرصہ تم میں گزرا ہے، کیا تم نے مجھے دنیاوی معاملات میں 40 سالہ زندگی میں سچا پایا ہے یا سچا نہیں پایا؟ حال وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ تو عزیز و اقارب، خاندان والے، قبیلے والے سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے آپ کا بارہا مرتبہ تجربہ کیا، جربنا کا مرارا ما وجدنا علیہ الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ ہر معاملات میں سچا ہی پایا ہے۔ یہ دین اسلام کی برکات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ صفا پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر جرار ہے جو آپ لوگوں پہ حملہ کرے گا اور آپ کو نیست و نابود کر دے گا، تو کیا تم مانو گے؟ کہ سب نے یک زبان کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، ہم آپ کی بات کو ضرور مانیں گے، کیونکہ 40 سال کے عرصے میں آپ کے معاملات بہت درست اور سچے رہے ہیں، غلط نہیں آپ نے بات کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب تم یہ مانتے ہو تو پھر کلمہ طیبہ کا، کلمہ پاک کا اقرار کرو۔ یہ دین اسلام کی سب سے پہلی دعوت۔ پھر کیا ہوا کہ وہ اپنے مذہب پہ اڑے ہوئے تھے، جو ان کا مشرکوں کا مذہب ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ مشہور تھے، وہ نہیں مانا انہوں نے۔ تو اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پہ ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اس میں سب سے پہلی بات کلمہ ہے، کلمہ شہادت، اور اس کے بعد دوسرے ارکان اسلام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے،
زکوٰۃ ہے، تو یہ اسلام کے 5 ہیں ستون، بنیاد ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ زندگی ایسے ہی گزارو جیسے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گزاری، جیسے رب الرحمن نے حکم دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو اسلام کی دعوت پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دی، اور لوگ جن کے نصیبہ میں یہ دولت اسلام تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتے گئے، یہاں تک کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پھر بھی مکے کے جو لوگ مکہ میں موجود تھے وہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اسلام پہ غور و فکر کرتے رہے، اور یکے بعد دیگرے مسلمان ہوتے گئے۔ اسی طرح مدینہ الرسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر ایک کو دعوت دی، جو کہ اللہ رب العزت کا حکم تھا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان تک پیغام پہنچائیے، ان کو دعوت دیجیے اسلام کی، دین اسلام کی، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اچھے طریقے سے، اچھے واز سے، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور آپ مطمئن رہیں، یقین رکھیں کہ آپ کا حافظ حامی و ناصر اللہ ہے، جو نہیں مانتے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، واللہ یعصمک من الناس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر انسان کو اسلام کی دعوت دی، اور خوش نصیب، خوش بخت، خوش قسمت لوگ دعوت اسلام کو قبول کرتے رہے، انہوں نے دعوت اسلام کو قبول کیا۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چھوڑا، اور پھر ان کو یہ وعد کیا جو میں نے ابھی آپ کو حدیث مبارکہ سنائی ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ تو صحابہ کرام کا دور آیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خلیفہ اول، اور انہوں نے اتنا کام کیا اپنی زندگی میں، معنی زکوٰۃ، جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایک لشکر روانہ کیا تھا ان کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع نہ ملا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے لیے ہم جنگ کریں گے، ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا، وہ دیں گے،
لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پورے کا پورا اسلام سرایت کر چکا تھا. کہنے لگے کہ میں ضرور بھیجوں گا لشکر اسلام کو، جو ایک رسی بھی زکوٰۃ کی نہیں دے گا، روکے گا، اس سے بھی میرا جنگ ہوگی، جہاد ہوگا. اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو وہ باوجود اتنے بڑے حکمران ہونے کے، اتنے بڑے علاقے کے حکمران ہونے کے، وہ گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، اوامر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے رعایا کا خیال رکھتے تھے کہ میری رعایا میں، ریت میں کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی پیاسا نہ ہو. بے شمار واقعات ہیں ہسٹری آف اسلام میں. پھر انہوں نے بھی وہی کام کیے، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ اسلام کی دولت کی وجہ سے بہت سے علاقے فتح ہوئے. صرف اسلام مدینہ الرسول اور مکہ مکرمہ تک محدود نہیں رہا، یہ تمام علاقے جو ہیں، مصر، ایران، شام، فلسطین، روم، یہ بہت بڑی سلطنتیں تھیں. روم اور فارس، جس کو ایران کہا جاتا ہے. تو اسلام کی دولت سے پہلے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں بھی خطوط لکھے ان بادشاہوں کے نام، ان حکمرانوں کے نام. اسلام کا امتیاز ان کو بیان فرمایا، دین اسلام کی دعوت دی. پہلے دعوت دی ہے، محاسن اور محمد بیان کیے ہیں اسلام کے. پھر اگر کوئی مصر رہا، بضد رہا، تو پھر ان کے ساتھ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم پہ جہاد لازمی ہو جاتا ہے. اور یہ قیامت تک کفار کے خلاف جہاد جاری رہے گا انشاءاللہ الرحمن. تو اسلام ایک ایسی دولت ہے اطمینان قلب کے لیے، سکون کے لیے. دین اسلام سلامتی والا دین. فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ مسلمان ہے، وہ اسلام کا داعی ہے، اسلام والا ہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. تو آپ ہسٹری آف اسلام کا مطالعہ کریں کہ پہلے ان کو نہ ماننے والوں کو دعوت دی گئی، اسلم، مسلمان ہو جاؤ. اگر تم قبول نہیں کرو گے جب کہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام دین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، باقی ادیان باطلہ ہیں، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، مجوسیت ہو، اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب باطلہ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنائی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ، اور جو پھر بھی نہیں چھوڑے گا دین باطل کو، وہ آخرت میں نقصان والا ہوگا، خسارے والا ہوگا،
گھاٹے والا بندہ ہوگا۔ تو دوستو، یہ دین اسلام جھوٹ بکتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، نہیں، یہ نمونہ پیش کیا ہے مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے، ائمہ فقہا نے، محدثین اعظام نے اپنا عمل پیش کیا ہے، کتاب و سنت کا امتیاز پیش کیا ہے، تو پھر لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ جیسے کہ فتح مکہ کا موقع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے ان لوگوں نے عمرہ بھی نہیں کرنے دیا تھا، مشرکین مکہ نے۔ تو جب آپ کے پاس جان نثاروں کا جمع غفیر ہو گیا، آپ نے مکہ کی طرف ہجرت کی، مدینہ تو رسول سے 10,000 کا لشکر تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ ابھی مکہ سے باہر ہیں، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ میرے جانسار ساتھیوں، اب ہم مکہ کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں، جو شخص تم میں سے وہ خوب کان کھول کر سن لو، آپ نے فرمایا کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا، ضعیفوں کو، کمزوروں کو، بوڑھوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، کچھ نہیں کہنا، اور جو شخص سردار ابی سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے۔ وگرنہ وہ لوگ سمجھتے تھے اپنے دین باطل کی وجہ سے کہ اب ہماری خیر نہیں ہوگی، لشکر جرار آ رہا ہے، وہ ہمیں تہس نہس کر دیں گے۔ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم نے ان لوگوں کو نہایت ظلم اور بربریت سے یہاں سے نکالا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ کے قریب ڈیرے لگائے، تو آپ نے فرمایا آج بدلے کا دن نہیں ہے، بلکہ الیوم یوم المرحمہ، آج اللہ کی رحمت کا دن ہے، عنایت کا دن ہے، تمہارے جتنے بھی ظلم و ستم تھے وہ میں نے سب کے سب معاف کر دیے۔ تو یہ دین اسلام کا خاصہ ہے کہ اسلام کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کرتا، بلکہ ملاتا ہے اپنے ساتھ، اپنے اخلاق سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خلق عظیم کے ساتھ ان لوگوں کو دعوت دی ہے۔ آج بھی لوگوں کو اپنی مساجد میں، اپنے دروس میں، اپنے جلسوں میں یہی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے بندو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقے مت بنو۔ وہ وقت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے اپنی نعمت تم پہ نازل فرمائی اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ قبائل کو لڑانے کے لیے بھی منافقین کوشش کرتے رہے، کیونکہ مدینہ تو رسول میں منافق تو بہت زیادہ تھے۔ جیسے اللہ کریم نے فرمایا من اہل المدینہ مرضوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مدینہ میں بہت سے منافق ہیں، یہودی، ان کی کثرت تھی، تو اللہ نے
اسلام کی دولت سے ان لوگوں کو بھی مالا مال فرمایا، وہ بھی مسلمان ہوئے۔ اب ہماری بھی یہی دعوت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو اپنے سینے سے لگا لو۔ قرآن و حدیث جو ہے وہی اصل ماخذ ہے دین اسلام کا، اور یہ دین اسلام جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بابا جی آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے مصطفیٰ علیہ السلام تک دین اسلام ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ ہم کہتے ہیں ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دیکھ کسی کا قول و کردار، جب اصل ملے تو نقل کیا ہے، یہاں وہم و گمان کو نقل کیا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔